میری علماء تے مشائخ نال ایک گل ہے، میں حدیث پڑھنا پھر اس تو بعد کہ تسی جی ستے رہو. اقبال کہندا، کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون. اقبال کہتا میں مسیتی گیا تو مولانا لمبی تان کے ستے ہوئے. میں کہوں مولانا حضور دی امت بار برباد ہو رہی، تسی جناب لسی پی کے ستے ہوئے ہو. لبیک دی حکومت آئی نا مولوی بھی سے تیر ہو جانا. ہاں بالکل، اپنی سندا شندا تیار رکھو، ہر بندے دی سند چیک ہونی، ہاں قرات چیک ہونی، نمازاں دی چیکنگ میں خود کرنی وے کیڑا کیڑا ٹائم تے پڑھاندا. بعد اسی لوگوں کو سیدھا کرنا ہے، پہلے تو تانوں سیدھا کرنا ہے نا. تسی زور تک جناب مسیتی ستے رہندے ہو، گل کرنے والی ہزاراں کام کرنے والے تسی ستے رہندے ہو. ہن میں حدیث پاک پڑھن لگا کہ جنہاں دا 80 کلمہ پڑھیا انہاں اپنی زندگی کیویں بسر کیتی. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لي منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحة طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویختم باشتاقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواجا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. توجہ، امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پائے. جب رسول اللہ سکون نہیں پایا تو انہاں دی جانشین ستے رہن. میں غزوہ دوسرا سفر طائف 2 دن پہلے پڑھنا شروع کیتا، ادھے تو میں بند کر دیتا. میرے کو پڑھیا ہی نہ گیا کہ حضور نال اتھے انہاں کی کیتا. تے جی وہ مقتدیاں گل کر دیتی تے مقتدیاں تے گل کرنی تینوں نہیں پتا پھر تینوں کنے کیا سی کہ جو تو امام بن، امام جو پڑھ رہا کدھروں کہنا میں حضور دا جان نشین ہے تے تو پڑھیا نہیں رسول اللہ نال لوگوں نے کی کچھ کیتا. ہاتھ چومن لگیا تے تو کہنا میں حضور دا جان نشین ہے تے اگلے دیاں گلاں بھی تو سنو نا. اگلے اگر پتھر بھی مار دیون تے کہے سبحان اللہ آج تو مزہ آیا. ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. ہاں ادھر ادھر دی گلاں نہ کرو. تسی علماء قیامت والے دن حضور دے سامنے تسی پیش ہونا ہے اور بہت ڈاڈی پیشی ہونی نے. میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. جے میرے آقا نے پوچھ لیا لوگا تو مینوں ایتھے پتھر مارے مولانا تسی کی کردے رہے ہو. امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے ایسی آج جناب جی نہیں جی نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک. حالات ٹھیک سن جدو میرے آقا نے پتھر لوگ مار رہے سن. حالات ٹھیک سن جدو حضور نے 2 پتھر بدے ہوئے سن اپنے جسم مبارک تے. حالات ٹھیک سن جدو صحابہ نے ایک پتھر بدے ہوئے سی. حالات ٹھیک سن جدو مٹی جمع ہو گئی خندق دی تے حضور نے فرمایا ہن مٹی چاہو تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے روٹی تے دیو پتھراں پیٹے تے بنوا کے مٹی چوا دیو. صحابہ پھر بھی مٹی چاہی سر ہوتے تے مٹی چاندیاں پھر حضور دی نعتاں پڑھیاں. فرمایا دنیا والے ہو نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا بھاوے سے روٹی نہیں کھاتی پیٹ تے پتھر بدے ہوئے ٹھنڈی ہوا چل رہی کیسی تہ بند بدے ہوئے گرم کپڑا بھی کوئی نہیں پایا ہوا لیکن دنیا گوار ہوئے اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں.